اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام آیات نمبر 136 تا 140 میں بیان کہ کفار اپنے کھیت اور مویشیوں کی پیداوار میں سے اللہ اور اپنے بتوں کے نام پر حصہ نکالتے ہیں، پھر ان کے عقیدے کے مطابق اللہ کے حصے میں سے تو بتوں کے حصے میں دیا جا سکتا ہے، لیکن بتوں کے حصے میں سے اللہ کے حصے میں کچھ شامل نہیں کیا جا سکتا۔ جن لوگوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا اور اللہ کی حلال کردہ اشیاء کو حرام ٹھہرایا، وہی لوگ خسارے میں رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ اور یہ کافر لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور اس کے پیدا کیے ہوئے مویشیوں میں سے اللہ کا ایک حصہ مقرر کر دیتے ہیں، پھر یہ کافر اپنے خیال باطل کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ حصہ ہمارے مقرر کردہ معبودوں کا ہے۔ فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جو حصہ ان کے مقرر کردہ معبودوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کے حصے میں شامل نہیں کیا جا سکتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے معبودوں کے حصے میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ۔ اور اسی طرح اکثر مشرکوں کی نگاہ میں ان کے باطل معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا رکھا ہے تاکہ وہ ان مشرکوں کو ہلاکت میں مبتلا کر دیں اور ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ مشرک ایسا کبھی نہ کرتے، لہذا آپ ان کو اور ان کی افترا پردازیوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیجئے۔ اپنے باطل معبودوں کے غضب سے بچنے کے لیے یہ مشرکین اپنی اولاد کی قربانی پیش کیا کرتے تھے۔ شیطان نے اس کام کو ان کی نظروں میں مستحسن بنا دیا تھا، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اس لیے ہر شخص کو اختیار دیا گیا ہے کہ خواہ اللہ کی اطاعت کرے خواہ شیطان کی پیروی کرے، مکمل حساب قیامت کے دن ہی ہوگا۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ۔ اور وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کچھ مخصوص مویشی اور مخصوص کھیت عام لوگوں کے لیے ممنوع ہیں، انہیں ہماری اجازت کے بغیر کوئی نہیں کھا سکتا۔ ان مویشیوں اور کھیتوں کو بتوں کے نام پر مخصوص کر دیتے تھے۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ۔ اسی طرح کچھ مویشی ایسے ہیں جن کی پیٹھ پر سوار ہونا ممنوع ہے، اور بعض مخصوص مویشی ایسے ہیں کہ ذبح کرتے وقت ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ یہ تمام احکام اللہ کی طرف سے ہیں۔ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ ان قریب اللہ انہیں اس جھوٹ اور بہتان کی سزا دے گا۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا۔ نیز وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان مخصوص جانوروں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے اور ہماری عورتوں پر اس کا کھانا حرام ہے۔ وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ۔
البتہ اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو تو مرد و عورت سب کھا سکتے ہیں۔ سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم۔ ان قریب اللہ انہیں ان کی غلط بیانیوں کی سزا دے گا، بے شک وہ بڑی حکمت والا اور بڑے علم والا ہے۔ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله۔ یقیناً وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت و نادانی کی بنا پر قتل کر ڈالا، اور اسی طرح اللہ پر بہتان باندھ کر اس رزق کو اپنے اوپر حرام کر لیا جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ یقیناً یہ لوگ گمراہی میں اتنی دور جا چکے ہیں کہ کبھی راہ راست پر نہیں آ سکتے۔